اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ واجبات نماز میں سے سجدہ جو رکنی ہے، واجبات سجدہ کیا ہے وہ آپ ناظرین کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر کوئی نمازی ان واجبات سجدے کی طرف توجہ کر کے اگر نماز پڑھے، ان کو بجا لائے، صحیح طریقے سے جان کر اگر نماز پڑھے تو ان کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ اگر ان کو دیکھے بغیر، ان کو جانے بغیر کوئی اگر سجدہ کرے تو ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پہلے نماز کے دوران نمازی پیشانی، دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے زمین پر رکھتے ہیں اور اسی عمل کو سجدہ کہتے ہیں۔ واجبات سجدہ کیا ہے؟ نمبر 1 ہے 7 اعضاء سجدے کو زمین پر رکھنا، یعنی ادھر ذکر کیا ہے، یہ جو 7 اعضاء ہے ان کو زمین پر رکھنا واجب ہے۔ اگر ان کو زمین پر رکھے بغیر کوئی نماز پڑھے تو ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے ذکر سجدے کو پڑھنا۔ ذکر سجدے میں جانے کے بعد، ان اعضاء کو زمین پر رکھنے کے بعد ذکر سجدہ پڑھنا واجب ہے۔ ذکر سجدہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دامت اللہ علی یہ دونوں فرماتے ہیں فقط سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے مقدار کے برابر آپ الحمدللہ، اللہ اکبر یا اس طرح کے اور بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ذکر پڑھتے وقت ضروری ہے جسم کو ساکن رکھیں۔ آپ حرکت کی صورت میں جسم کو حرکت دیتے ہوئے اگر ذکر پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے دونوں سجدوں کے درمیان جسم کو ساکن کر کے بیٹھے۔ آپ نے پہلے سجدے کرنے کے بعد بدن کو ساکن کر کے بیٹھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ ذکر ختم ہونے تک ذکر کیا ہے، بدن کو ساکن رکھے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جھک جائے۔ نمبر 5 ہے ذکر پڑھتے وقت 7 اعضاء سجدے کو صحیح طریقے سے زمین پر رکھے، یعنی اگر صحیح طریقے سے نہ رکھے، صحیح طریقے سے مراد کیا ہے، یعنی بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ 7 اعضاء میں سے ایک، یعنی یہ ہتھیلیاں ہیں، دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیاں، اگر اس کو اس طرح کر کے سیدھا کر کے زمین پر رکھے تو یہ صحیح ہے۔ بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کچھ لوگ اس طرح کر کے رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کر کے اگر مٹھی کر کے رکھے، یعنی ہتھیلی کو نہ پھیلائے، مٹھی کر کے رکھے، بند کر کے رکھے، ہتھیلی کو، ہاتھوں کو اس طرح بند کر کے رکھے، یا صحیح طریقے سے زمین پر نہ رکھے، یا کیا ہے سجدے میں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان کو زمین پر نہ رکھ، تو اس طرح کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 پیشانی کو ایسی چیزوں میں سے کسی ایک پر رکھنا جن پر سجدہ کرنا صحیح ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی کن کن چیزوں کے اوپر سجدہ کرنا صحیح ہوتا ہے، پہلے ایک ویڈیو میں عرض کیا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین ہے تو زمین کے اوپر سجدہ کریں۔ آپ ہمارے عقیدے کے مطابق قالین کے اوپر، چادر کے اوپر یا جان نماز کے اوپر سجدہ کرے تو سجدہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 7 ہے سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہو، جہاں پر آپ سجدہ گاہ رکھتے ہیں، جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 8 ہے سجدے کرنے کی جگہ مساوی ہو، یعنی جو زمین ہے وہ برابر سے ہو، مساوی ہو، اس طرح نہیں ہے کہ جو آپ سجدہ کرتے وقت ایک ہاتھ اوپر رکھے ایک ہاتھ نیچے رکھے، یا آپ کو بدن اوپر رہے اور سجدہ کرنے کی جگہ نیچے رہے، یا سجدہ کرنے کی جگہ اوپر رہے آپ کیا ہے نیچے رہے، یعنی وہ زمین برابر سے نہ ہو، تو اس صورت میں نماز باطل ہوتی ہے۔ وہ ہے سجدوں کے درمیان موالات ہو۔ موالات کیا ہے؟ یعنی پے در پے ہو، پہلے سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جھک جائیں، اس طرح کریں۔ اب پہلے سجدہ کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے،
خاموش رہے اور موالات کی حالت سے نکل جانے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے جھک جائے تو اس طرح کرنے کی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔